نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ بخاری اور دیگر صحاح میں ایک موجود حدیث کے حوالے سے اور تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی۔ ترمذی شریف اور دیگر کتب میں موجود ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج علی ابی بن کعب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابی بن کعب کے قریب آئے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابی وہو یصلی، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کہا اوے ابیہ، ابی صحابی کا نام تھا، تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، حضور نے اس کو آواز دی، فالتفت ابی فلم یجبہ، آواز سنی، پتہ بھی چلا کہ حضور نے بلایا، جواب نہ دیا، وصلی ابی فخفف، جلدی جلدی نماز پڑھی اور ہلکی نماز پڑھی، کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے تسبیحات کم کر دی، نماز مکمل کی۔ ثم انصرف الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیکم السلام۔ نماز پڑھنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سلام کیا، حضور نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا ما منعک یا ابی ان یجیبنی اذ دعوتک، جب میں نے تجھے بلایا تھا تو میرے بلانے پر تو کیوں نہیں آیا، کس چیز نے آپ کو منع کیا؟ تو فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی کنت فی الصلاۃ، میں نماز میں تھا۔ حضور نے فرمایا افلم تجد فیما اوحی اللہ الی ان استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کیا قرآن نہیں پڑھا؟ حضور فرماتا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب جس وقت جس حالت جس کنڈیشن میں اللہ بلائے اور اس کا رسول بلائے تم نے جواب دینا ہے۔ قال بلا، فرمایا یا رسول اللہ سنا ہے، پڑھا ہے، ولا اعود انشاءاللہ، آئندہ کے لیے ایسا نہیں ہوگا۔ اب اندازہ لگائیں، نماز کی حالت میں سوال، حضور نے بلایا، صحابی حاضر نہیں ہوا، لیکن پتہ چل گیا کہ حضور نے بلایا، پھر نماز کو جلدی جلدی پڑھا۔ ایک سوچنے کی بات ہے، جتنا دیر وہ جلدی جلدی نماز پڑھ رہا تھا، وہ کیوں پڑھ رہا تھا؟ اس لیے کہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اس لیے کہ مصطفیٰ نے بلایا، مجھے حاضر ہونا ہے۔ تو اس دوران اس کے تصور میں نماز کے ساتھ ساتھ حضور کی بارگاہ کی حاضری بھی مطلوب تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود ہونا بھی ضروری تھا۔ تو آپ اندازہ لگائیں، نماز کے دوران اگر مصطفیٰ کی حضوری کا خیال آ جائے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں جانے کا خیال آ جائے، کہ ذات مصطفیٰ کا تصور پیدا ہو جائے، وہ نماز ٹوٹتی نہیں ہے، وہ نماز مکمل ہوتی ہے، وہ نماز مکمل ہوتی ہے۔ آئیے اب ایک سوال ہے، آپ میں سے دنیا کا کوئی شخص کسی کو نماز کی حالت میں بلائے تو کیا مصلی نماز پڑھنے والا جواب دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ اب چند صورتیں ہیں، اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں اور میرے والدین مجھے بلائیں، یا تو میں فرض نماز پڑھ رہا ہوں گا یا نفل پڑھ رہا ہوں گا۔ اگر فرض نماز پڑھ رہا ہوں اور والدین مجھے بلاتے ہیں اور کبھی بڑی پریشانی میں نہیں ہے، بڑے مصیبت میں، بڑے مسئلے میں نہیں ہے، تو پھر مجھے نماز پوری کرنا ضروری ہے۔ اگر نفل نماز پڑھ رہا ہوں تو پھر دو حالتیں ہوں گی، میرے والدین کو پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے کہ والدین کو پتہ ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، وہ بلائیں تو میرا جانا ضروری نہیں ہے، نفل پڑھ رہا ہوں نا جی۔ ہاں مجھے پتہ ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، ان کو بھی پتہ نہیں ہے کہ بیٹا نماز پڑھ رہا ہے اور نفل نماز پڑھ رہا ہوں، اور پھر والدین بلائیں تو پھر مجھے نماز توڑ کے، نماز چھوڑ کے والدین کے پاس جانا ضروری ہے۔ یہ تین کنڈیشنیں ہیں، میں نے بتا دی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو علماء نے لکھا ہے وہ سنیے۔ سب سے پہلے سید محمود احمد آلوسی حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیرہ المعانی میں فرماتے ہیں استدل بالآیت علی وجوب اجابتہ، فرمایا قرآن کی اس آیت سے پتہ چلا حضور بلائیں جواب دینا پڑے گا،
حضور بلائیں، حضور کی بارگاہ میں حاضری ہونی پڑے گی۔ اذا نادا وہو فی الصلاۃ، فرمایا حضور بلائیں امتی نماز میں ہو، حضور بلائیں اور کوئی شخص نماز میں ہو، نماز توڑ کے، نماز چھوڑ کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جائے گا، ظاہر ہے جب وہ ادھر جائے گا تو چہرہ بھی قبلہ سے بدلے گا، جب وہ ادھر جائے گا حضور سے باتیں بھی کرے گا، جب وہاں جائے گا حضور کا کلام سنے گا بھی صحیح، حضور سے کلام بھی کرے گا۔ علماء فرماتے ہیں ساری کنڈیشن میں اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی، جب واپسی آئے گا جہاں سے چھوڑی تھی وہیں سے شروع کرے گا، سبحان اللہ، جہاں سے چھوڑی تھی وہیں سے شروع کرے گا۔ اس کے بعد جو ہے امام بیضاوی علیہ رحمت فرماتے ہیں قیل ھذا لأن اجابتہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی حالت میں جواب دے دینا، نماز کی حالت میں حضور سے باتیں کر لینا، نماز کی حالت میں حضور سے کلام کر لینا، فرمایا لا تقطع الصلاۃ، یہ نماز کو نہیں توڑتا، نماز کو ختم نہیں کرتا۔ سید محمود عمدۃ القاری امام بدر الدین عینی حنفی فرماتے ہیں من خصائص النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے خصائص میں سے ہیں انہ لو دعا انسانا وہو فی الصلاۃ، فرمایا حضور کسی بھی انسان کو بلائیں، کسی بھی آدمی کو بلائیں، وہ نماز کی حالت میں ہو تو فرمایا حضور کے بلانے کا جواب دینا واجب ہے، حضور کے بلانے کا جواب دینا واجب ہے۔ ولا تبطل صلاتہ، اس کی نماز بھی باطل نہیں ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے مولا علی قاری حنفی فرماتے ہیں قال الطیبی دل الحدیث علی ان اجابت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لا تبطل الصلاۃ، فرمایا حضور نماز میں بلائیں اور امتی چلا جائے، حضور نماز میں بلائیں، بندہ چلا جائے، حضور سے کلام کرے، حضور سے گفتگو کرے، نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اس پر ایک دلیل دیتے ہیں، اگر آپ نماز پڑھ رہے ہوں اور آپ کا کوئی جاننے والا آئے اور آپ نماز میں ہوں، وہ آپ کو کہے السلام علیکم، تو آپ اس کے سلام کا جواب دے دیں، یا آپ نماز میں ہیں کوئی آدمی آپ کے قریب آ جائے، آپ اس کو کہیں السلام علیکم، نماز میں ہیں، نماز بچے گی؟ نماز نہیں بچے گی۔ لیکن دھرتی پر اس کائنات میں ایک ایسی ذات ہے نماز کی حالت میں اس کو سلام کیا جاتا ہے، اس پر سلام پیش کیا جاتا ہے، تب بھی نماز نہیں ٹوٹتی۔ وہ کیا ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور کی ذات میں باہر حضور بلائیں چلے جاؤ، نماز نہیں ٹوٹے گی، اور حضور کی ذات ایسی ہے نماز میں حضور کو سلام کر دیا جائے تو نماز نہیں ٹوٹے گی۔ ایک جملہ اور بھی سماعت فرما لے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد جو ہے علامہ تفسیر بیضاوی میں لکھا ہوا ہے، تفسیر بغوی میں لکھا ہوا ہے کہ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ لا جرم، یا رسول اللہ لا تدعونی، فرمایا یا رسول اللہ آئندہ کے لیے ایسا نہیں ہوگا، آپ مجھے بلائیں گے میں جواب دوں گا، وَإِن كُنْتُ مُصَلِّيًا، اگرچہ میں نماز پڑھ رہا ہوں گا۔ تو میرے دوستو حضور کی بارگاہ کا ادب یہ ہے، تعظیم یہ ہے، تکریم یہ ہے کہ آپ کی طرف منہ کر دیا جائے، چہرہ کر دیا جائے نماز کی حالت میں، تب بھی نماز نہیں ٹوٹتی، کلام کر لیا جائے تب بھی نماز نہیں ٹوٹتی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر نماز کی حالت میں بندہ چلا جائے، سارا کام کر کے آئے، جب واپسی آئے گا جہاں چھوڑا تھا وہیں سے نماز پڑھے گی۔ اور امام صاحب فرماتے ہیں کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، اللہ کے بندے کعبہ سے منہ پھرا ہے، کعبے کے کعبہ کی طرف منہ ہوا ہے، اب تو نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اللہ ہمارے درس کو قبول فرمائے۔